اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی دیکھو، یہ بات پیچھے یہ چل رہی تھی کہ آپ کے لیے مردوں کے لیے کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ حرام کی گئی ہیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، مائیں، بیٹیاں اور بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، ٹھیک ہے، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور ایسی رضائی مائیں، ٹھیک ہے نا، اور رضائی بہنیں، اور اسی طرح ہی ساس صاحبہ، اور اپنی ربیبہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو ربیبہ جو کہ جس میں سے کیا کیا تھا، اس کی ماں کے ساتھ دخول کر لیا تھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اگر دخول نہیں کیا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہی اپنی جو بہویں ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے سلبی بیٹوں کی جو وہ ہیں، منہ بولے بیٹا جو ہوتا ہے نا، وہ کیا نہیں ہوتا، وہ بیٹا نہیں بنتا، منہ بولا بیٹا جو ہے، تو اس کی جو بیگم ہوتی ہے وہ کیا نہیں بنے گی، وہ اس طرح اس محرم کا رشتہ نہیں بنتا اس میں سے۔ اور اس طرح دو بہنوں کو جمع کرنا، ہاں، جو پہلے ہو چکا تھا، یہ ساری کی ساری۔ اب اسی طرح ہی دیکھو، ایک اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اس میں سے جو ہے نا، ہاں، اس میں سے ہوتا ہی یہ تھا پہلے زمانے کے اندر، اس میں یہ ہوا بھی تھا یہ اس میں کہ یہ مشکات وغیرہ میں انشاءاللہ، اور آپ آگے جا کے اس میں پڑھیں گے، تو وہ جو عورت جو لونڈی جو بنتی تھی، تو اگر وہ قید ہو کر آئی ہے، قید ہو کر آئی ہے کسی جگہ سے، مثال کے طور پہ، تو اہل کتاب اگر لونڈی تھی تو اس کے ساتھ جو تھا پھر، جو تھا وہ وطی کرنا جائز تھا اہل کتاب لونڈی کے ساتھ۔ اب کیا غیر شادی شدہ عورت ہے یا شادی شدہ کے ساتھ بھی کرنا جائز تھا؟ تو چاہے وہ غیر شادی شدہ تھی یا شادی شدہ تھی، جب وہ قید ہو کے ہمارے پاس آ گئی، ہمارے پاس قید ہو کے آ گئی ہے، اور اس کا خامند ادھر ہی ہے، دارالحرب میں ہی ہے، تو احناف کے نزدیک کیا ہو جائے گا کہ اس عورت کو بھی، اس کے ساتھ بھی، جس کو دے دی جائے گی، مثال کے طور پر مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا تھا ان لونڈیوں کو، تو استبراء رحم اس کو کہتے تھے۔ استبراء رحم کا مطلب ہے کہ وہ ایک حیض گزار کے اس کے بعد ان کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا جائز تھا، ان کے جو مالک ہوتے تھے ان کے لیے وہ جائز ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ، لیکن اہل کتاب لونڈی ہو، اہل کتاب اگر نہیں ہوگی، مشرکہ ہوگی، تو اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس سے کوئی اولاد پیدا ہوگی تو پھر یہ لونڈی، اس کو ایک خاص ہو جاتا ہے، اس کو ام والدہ کہا جاتا ہے، یہ ام والدہ بن جاتی ہے، اور ام والدہ کو پھر بیچ نہیں سکتا اس کا جو مالک ہوتا ہے، جو اس کا جو بیٹا ہوگا وہ اسی کا بیٹا شمار ہوگا، یعنی جو اسی سے وہ پیدا ہوا ہے اپنے اس میں سے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا مامون الرشید جو ہے، ہارون الرشید کی لونڈی کا بیٹا تھا، ہارون رشید کی لونڈی کا بیٹا تھا مامون رشید۔ ایک تو تھی نا ہارون رشید کی بیگم زبیدہ تھی، زبیدہ، وہ تو اور وہ تھی، یہ اس کی جو مامون رشید کی جو ماں ہے یہ لونڈی تھی، اور یہ پھر بعد میں خلیفہ بنا تھا مامون جو ہے، یہ علم دوست بادشاہ تھا بہت زیادہ، تو وہ اس میں سے یہ جو تھا مامون الرشید جو ہے، تو اس کی ماں لونڈی تھی بیسیکلی۔ تو اس لیے اب یہ آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس میں سے کہ کون کون اور کون سی عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ تمہارے نکاح میں یا تم ان سے تعلق نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہیں؟ تو دیکھیے، والمحصنات من النساء، والمحصنات یعنی جو وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، والمحصنات سے مراد کیا ہے، کہ یہاں سے محصن سے مراد کیا ہے، شادی شدہ عورتیں، یعنی جو دوسروں کے نکاح میں ہیں، جو دوسروں کی نکاح میں ہوں ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب اس میں یہاں پہ یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے، یہ آج کل جو عدالتی خلا لے کے لڑکیاں کیا کر لیتی ہیں، عدالتی خلا لے کے جی آگے شادیاں کر لیتی ہیں، لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لڑکے کو نوٹس جاتا ہی نہیں ہے، عدالت سے خلا مل جاتی ہے، خلا مل کے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، اب جو طلاق ہو گئی ہے وہ آگے نکاح کر لیتے ہیں، تو وہ ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ اپنے پہلے خامند کے نکاح میں باقی ہیں، چاہے 20 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، 50 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ اور ہمارے پاکستان میں جو عدالتی خلا ہوتا ہے اس میں تقریباً آپ نے سمجھے کہ 99% کیسز کے اندر خلا نہیں واقع، طلاق واقع نہیں ہوتی، 99% کیسز کے اندر۔ اور جب طلاق واقعہ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت اپنے پہلے خامند کے نکاح میں ہے، دوسرے خامند کے ساتھ اس کا رہنا، گزر نکاح کرنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہ کہتے ہیں بس عدالت نے فیصلہ کر دیا نا، جب عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے
تو بس اب ہمارے لیے کیا ہو گیا، دوسرے خامنوں کے پاس جو ہے وہ ان سے نکاح بھی کر دیتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں جی وہ پہلا بڑا ظالم تھا فلاں تھا. بھائی ظالم تھا یا جو بھی تھا، طلاق کا معاملہ کس طریقے سے حل کرنا تھا نا، وہ ہم سے پوچھنا تھا آپ نے کیا کرنا کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے اس سے جان چھڑائی جائے بندے سے، تاکہ شرعی طور پہ کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتی. اور شرعی طور پہ اگر نہیں ختم ہوا تو ساری زندگی کیا رہے گا، ساری زندگی حرام جو ہے نا آپ کا تعلق رہے گا اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ، کیونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے. وہ کسی اور کے نکاح میں ہے. جب وہ کسی اور کے نکاح میں ہے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے والمحصنات من النساء، تو وہ عورتیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہو. اس میں بھی نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے، خاوند موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں، اور کیس کیا کر دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتی ہے عدالت. تو بعض لڑکے کا دعویٰ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ لڑکی کہتی ہے مجھے خاوند پسند ہی نہیں ہے. تو پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ کورٹ کیا کرتے، فیصلہ کرتے. مجھے پسند نہیں ہے اس بات پہ نہیں ہو سکتا. اس کی کچھ خاص صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ خاوند اتنا مارتا ہے کہ جی نیل پڑ جاتے ہیں، خون نکال دیتا ہے، نان نفقہ بالکل نہیں دیتا. نان نفقے کا مطلب یہ نہیں ہے، اچھا بعض عورتیں کہتے ہیں میں نے اس سے 20,000 روپیہ مانگا تھا، اس نے 20,000 روپیہ مجھے نہیں دیا تھا، اس لیے میں کیا کر رہی ہوں، خلا کر رہی ہوں. او بھائی یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ 20,000 مانگا تھا. سال کے 3 جوڑے دیتا ہے خاوند، ہاں جی دیتا ہے. 2 ٹائم کا کھانا روزانہ کا دیتا ہے، ہاں جی دیتا ہے. اب کون سا نان نفقہ جو ہے، رہائش دی ہوئی ہے اس نے، ایک کمرے کی رہائش آپ کو ملی ہوئی ہے، ہاں جی ایک کمرے کی رہائش بھی ملی ہوئی ہے. تو اب کون سا نان نفقہ، بھائی نان نفقہ شفقہ کوئی نہیں، بس ختم ہو گیا. اتنا سا نان نفقہ تھا آپ کا، 3 جوڑے سال کے، 2 ٹائم کا آپ کا کھانا، اور آپ کا کیا ہو گیا یہ جو ہے نا چھت آپ کو ملا ہوا ہے. تو بس یہ کیا تھا. اگر نہیں ہے تو اب کہتے ہیں مینٹیننس الاؤنس کو جو ہے نا، مینٹیننس الاؤنس میں کیا ہوتا ہے جی، وہ جی مجھے، میں نے اس سے شادی کے لیے پیسے مانگے تھے، مجھے اس نے پیسے نہیں دیے، فلاں نہیں کیا، مجھے کیا ہو گیا، اسے نفرت ہو گئی ہے، دلی نفرت ہو گئی ہے، اس لیے مجھے کیا کر دیجیے، طلاق دے دی جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. اس میں جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی اس میں سے یہ خاوند نے کیا کیا ہوتا ہے. خاوند نے مجھے مینٹلی ٹارچر کیا. میں نے کہا خاوند جو ہے نا، آج کل کون خاوند ہے جو، یا کون سی بیگم ہے جو خاوند کو، یا خاوند ہے جو بیگم کو مینٹلی ٹارچر نہ کرتا ہو. ہر کوئی کرتا ہے مینٹلی ٹارچر جو ہے اس میں سے. مینٹلی ٹارچر جو ہے نا مجھے کیا ہو گیا اس میں سے. تو مینٹلی ٹارچر کا تو کوئی وہ تک نہیں ہوتی ہے کہ مینٹلی ٹارچر جو ہاں ایسا ہو. ایسے بھی ہوتے ہیں ظالم جو ہے نا، وہ مار مار کے جو ہے نا خون نکال دیتے ہیں. ایسے جو ہے میرا خود اپنا ساتھ ایک دوست تھا جو ہے، تو وہ، اس کے والد صاحب شکل سے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا وہ شکل سے جو ہے نا، مطلب شکلی بزرگ جو ہے نا، ظاہری بزرگ جو ہے. تو وہ لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے میری ماں کو میرے والد صاحب روڈوں سے مارا کرتے تھے، اور روڈوں سے، لوہے کے جو راڈ نہیں ہوتے ہیں، لوہے کے راڈ جو ہیں اس سے مارا کرتے تھے. کہتا میں بچپن سے دیکھا سارا. 4 بچے تھے، 2 بھائی 2 بہنیں جو ہیں، اور سارے بچے حافظ بنے اور اس طرح جو ہم عالم وغیرہ جو ہیں اور اس طرح. کہتے ہیں میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے ایک دفعہ باپ کا صرف ہاتھ روک لیا. باپ کا ہاتھ روک لیا. میں نے کہا بس اب نہیں ہوگا. تو باپ نے کھڑے کھڑے کیا کر دیا، ادھر ہی طلاق دے دی. ادھر ہی دے دی. کہتے اچھا تیرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، اب جو ہے نا میں یہ جو ہے نا اس طرح میرے ہاتھ روکیں گے یہ جو ہے. کہتے میری ماں کے کمر کے اوپر نشان پڑے ہوتے تھے، اتنے زیادہ وہ مار مارے. راڈ آپ مارے کسی کو تو کہاں سے جو ہے صورتحال کیا بنتی ہے. ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں، ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ چیز یاد رکھو. اس لیے یہ نہ دیکھا کرو رشتوں کے اندر جو آج کل یہ ہے نا، لڑکا جی پتہ نہیں جنید بغدادی ہونا چاہیے. جنید بغدادی کو آپ کو شکل سے جنید بغدادی کی لازمی نہیں ہے کہ لڑکا جو شکل سے جنید بغدادی ہوگا. جی پگڑی باندھتا ہے جی، داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے، لمبے کرتے پہنتا ہے، فلاں ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جناب وہ اندر انسان بھی ہے یا حیوان تو نہیں ہے کہیں جو ہے. شکل سے تو وہ نہیں ہوتا. مزاج کا بہت امپورٹنٹ فرق ہوتا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے نا. مزاج جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، مزاج بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں ایسا اگر وہ ہے، اگر بالکل پاگل آدمی ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہو سکتا ہے، نکاح کو ریزولوشن آف میرج کروائی جا سکتی ہے. بالکل پاگل ہے، نیند ہے یعنی نامرد ہے، تو اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے ریزولوشن آف میرج جو ہے. تو وہ خاص صورتیں ہوتی ہیں جس کے اندر عدالت وہ کرتی ہے. سمجھ گئے ہو بات کو. تو وہ خاص صورتیں ایسے نہیں ہے کہ جناب
ہر ایک صورت میں، لیکن زیادہ تر ہمارے یہاں جو کیسز آتے ہیں اس میں سے وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب مینٹل ٹارچر ہے، فلاں ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ جی اس میں سے، تو یہ اس میں سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب کیا صورتحال جو ہے، تو وہ اس میں سے دیکھ لینا چاہیے، اس لیے پھر ہم جب تک فتویٰ لینا چاہیے، جب تک کہ فتویٰ نہ مل جائے کسی دارالفتہ سے، جامعہ اشرفیہ ہو گئے، دارالعلوم کراچی ہو گئے، جو بڑے مدارس ہیں، اگر ان سے فتویٰ لے کر پھر اس کے بعد کیا کیا جائے، نکاح کیا جائے۔ اب آگے جی یہ دیکھیے جی، والمحصنات من النساء، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے اس میں بھی بعض صورتیں ہوتی ہیں نشہ لینے کے اندر، لازمی نہیں ہے کہ اس میں سے کیا وہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا کچھ صورتیں ہیں، والمحصنات من النساء، نیز وہ عورتیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں، وہ کہیں اس سے مستثنا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاد کے درمیان میں جو گرفتار ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، جو شرعی طور پہ باندیاں، آج کل کی یہ باندیاں یا وہ نہیں ہے، اچھا یہ جو ہے جو شرعی طور پہ باندیاں، آج کل ایسی کنیزوں یا باندیوں کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے گھر میں نوکرانیاں جو ہیں، اور نوکرانیاں جو ہیں نا وہ باندھی نہیں ہوتی ہیں، نوکرانیاں جو ہیں اس میں سے کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کتاب اللہ علیکم کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فرض کر دیے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، البتہ ان عورتوں کو چھوڑ کے، ما ورا کا کیا مطلب ہے، ان کے علاوہ جو پیچھے ذکر کی گئی ہیں، ذالکم یعنی جو ان عورتوں کو چھوڑ کر، کیا وہ اہلا تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، کون؟ ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ کیا حلال کیا کیا گیا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم اپنا مال خرچ کر کے، ان تبتغوا تم ڈھونڈو، یعنی تم اپنا ان تبتغوا تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین غیر مصافحین، ٹھیک ہے نا؟ کہ کس طرح کہ انہیں اپنے نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، ٹھیک ہے؟ تم ان سے نکاح جو کرو محسنین عفت کے ساتھ، ان کے ساتھ تم نکاح کرو، غیر مصافحین صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، تم نے اگر کرنی ہے عورتوں سے شادی کرنی ہے تو تمہاری کیا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کرو، صرف شہوت مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھا لیا ہے ان کو حق مہر ادا کر دو جو کہ مقرر کیا گیا تھا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا، اگر کمی بیشی پہ تم لوگ راضی ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اگر ولا جناح علیکم فیما تراضون بھی من بعد الفریضۃ ہے کہ اگر تم کمی بیشی پر مہر مقرر کے بعد بھی تم لوگ اگر راضی ہو جاؤ تو اس میں تمہارے اوپر کیا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب یہ بات ذرا سمجھنا، ایک اور جو چیز ہوا ہے، دیکھو بچوں یہ بات ضروری سمجھو کہ نکاح جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ نکاح کا مقصد ہی کیا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دیر پا چیز ہوتی ہے، صرف جنسی خواہش پوری کرنا مقصد نہیں ہوتا، انسان صرف اپنی خواہشات پوری کر لے بس یہ نکاح ہو گیا جو ہے نا اس میں سے، اصل میں تو اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے، اولاد کے لیے انسان کرتا ہے کہ اولاد پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، اور ایک خاندان دوسرے خاندان کے کیا کرے، حقوق ادا کرے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا پیدا ہو، ایک جو ہے نا ایک امن کی صورت، اور ایک انسان جو ہے نا جو شہوانی جو جذبات ہیں وہ کیا ہو جائیں، کم پڑ جائیں، اور انسانی نسل جو ہے نا وہ بڑھے۔ اب ہوتا کیا ہے آج کل جو مختلف قسم کے نکاح جو ہے نا جو چل رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ایک نکاح ہوتا ہے اس کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے، نکاح مسیار یہ عربوں کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، نکاح مسیار جو ہے، اور عرب جو ہیں کیونکہ عرب زیادہ تر جو ہے نا وہ بگڑ چکے ہیں، حد سے زیادہ ان کی صورتحال، البتہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جناب عربوں کو برا نہ کہو، تو اس سے مراد یہی تھی کہ صرف ان کے عرب ہونے کی، قریشی یا عرب ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کی حرکتیں جو ہیں وہ ایسی ہو چکی ہیں کہ جو بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں، ان کے علماء نے بھی کیا کر دی ہیں، فتوے بھی دے دیے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جی نکاح مسیار کیا ہوتا ہے، یہ جائز ہو گیا، اور اس میں سے وہ ہوتا کیا ہے، لڑکے لڑکیاں پڑھنے جاتے ہیں امریکہ، انگلینڈ، یورپ کے اندر جو ہے، جب وہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ
ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جو ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جو فلیٹس اگر بنے ہوئے ہیں تو ایک ایک کمرہ اگر وہ بنا ہوا ہوتا ہے ہاسٹلس وغیرہ کے اندر، تو لڑکے لڑکے اکٹھے بھی رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، کہ ایک یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، کمرہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے لیکن کچن آپ کا ایک ہے، ٹھیک ہے نا، باتھ رومز وغیرہ اکٹھے ایک طرح کے وہ ہوتے ہیں، اور کچن آپ کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے مثال کے طور پہ اگر آٹھ ایک کسی اس کے اندر جو ہے نا ایک بلڈنگ کے اندر آٹھ فلیٹس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آٹھ کمرے ہیں، تو چار لڑکیوں کے پاس ہوں، چار لڑکوں کے پاس ہوں، یا تین، جس طرح بھی وہ ہو جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی اس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حالات بڑے گندے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایسا کر لیتے ہیں، مسلمان اگر ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ جناب ہم نکاح کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تم سے حقوق کا مطالبہ نہیں کروں گی، لڑکا کہتا ہے میں بھی تم سے کسی حقوق کا مطالبہ نہیں کروں گا، خرچہ شرچہ کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، ہم صرف میاں بیوی والا تعلق رکھیں گے، بچہ بھی پیدا نہیں کریں گے۔ اور کیا ہوگا کہ جس وقت جب ہم واپس اپنے ملکوں کو جانے لگیں گے تو تم مجھے کیا کرو گے، طلاق دے دو گے، تو میں اپنے چلی جاؤں گی اور تم جو ہے نا وہ اپنے اس میں چلے جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں وہ نکاح مسیار جو ہے، ٹھیک ہے نا، اربوں کے ہاں یہ جو ہے یہ چلتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سوالات آتے ہیں، پاکستانی طالب علم جو جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ہیں ای میلز کے تھرو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم اگر، کیونکہ وہاں پہ زنا سے بچنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، تو ہم اگر اس طرح نکاح کر لیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی کیا کریں ہم جو ہے اس میں سے، اگر ہم اس طرح کر لیں کہ جی نہ خرچہ آئے، نہ بیوی کا خرچہ آئے، نہ کچھ اور معاملہ ہو جناب علی، اور بس کیا ہے، بس ہم جو ہے نا اس طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا بس اپنے ملکوں کو چلے جائیں، جو ہے ملیشینس بہت کرتے ہیں اب یہ کام جو ہے، ملیشینز انڈونیشینز وغیرہ بھی جو امریکہ کینیڈا وغیرہ جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ عرب جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ان کے اندر ہوا ہے، ان کے تو فتوے بھی آ گئے ہیں اس میں سے۔ ہم لوگ جو ہے نا یہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں بیسیکلی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے نکاح، کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے، صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنا ہے بس، خاندانی نظام بنانا مقصد نہیں ہے، کوئی ذمہ داریاں نہیں لینے کی مقصد نہیں ہے۔ یہ آج کل کے ہمارے جو لوگوں کے اندر، جن کو آج کل دوسری شادیوں کے جو بڑے شوق ہے نا، جن کو آج کل، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا، تو یہ جو دوسری شادی کا آج کل ہر، وہ میں مذاق کے طور پہ طلبا کو کہتا ہوتا ہوں کہ دوسری شادی کی خواہش ایسی ہے جیسے کمر پہ انسان کی خارش ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ کرنا ہر کوئی چاہتا ہے لیکن کوئی کر نہیں سکتا، جو ہے نا کہ خارش کمر پہ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں خارش ہے اس کو میں کروں، تو ایسے ہی دوسری شادی کی ہر مرد سے پوچھو نا تو اس کو کیا ہوگا، اس کے اندر وہ دوسری شادی کی جو خواہش ہوتی ہے نا، وہ جو ہے نا وہ ایسے ہی، اس سے جس مرد سے بھی آپ پوچھ لیں وہ کہے گا ہاں دوسری شادی جو ہے نا یہ کیا ہے، سنت کے طور پہ جی یہ تو کیا ہے، دوسری شادی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، تو کر لو پھر، جو ہے کر سکتے نہیں ہیں لیکن کیا ہے خواہشات رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بعض ہمارے پاس بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب کوئی ایسی خاتون ہو جائے جو اپنا کھائے، اپنا پیے، سارا کچھ وہ ہو، اپنے گھر میں رہے، ٹھیک ہے نا، بس ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، بس میاں بیوی والا تعلق ہمارا ہو جائے، باقی اور کوئی وہ نہ ہو کہ جی خرچہ نہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، بیووں کے ساتھ رہیں گے، بس یہ جو ہے نا، بس ایسی کوئی شادی، ایسی عورت ہو جائے جس کی کیا ہو جائے اس میں سے، تو میں مذاق کے طور پہ ان کو کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اچھا اگر ایسی مجھے ملے گی تو میں آپ کے ساتھ کرواؤں گا، میں خود کیوں نہیں کر لوں گا اس میں سے، مذاق کے طور پہ ان کو کہتا ہوں، میں نے کہا اگر ایسی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ کرواؤں گا پھر اس کی شادی۔ تو مطلب یہ کہ یہ ایک وہ بن چکا ہے کہ شادی کو نا انہوں نے کیا بنا دی ہے، ایک وہ بن چکی ہے جیسے کہ جناب کوئی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہ آئیں، اور آج کل کے مرد ایسے ہی ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب شادی ہم نے کر لی ہے، عورت خود جا کے کمائے، خود وہ کرے، ہمارے اوپر کیا نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذمہ داری وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، بس ہم نے شادی کر لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیا ہے اس کو، یہ اسی لیے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھو کر دیا گیا کہ تمہاری یہ نہیں ہے کہ تم صرف کیا کر رہے ہو، کہ شہوت نکالنا مقصد نہیں ہے تمہارا جو ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے اوپر حقوق آئیں گے، تمہیں کیا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، تو یہ اس میں سے وہ ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، اور اسی طرح ہی ایک تو یہ ہو گیا، پھر ایک اور نکاح جو ہوتا ہے جس کو، ہاں جو ہوتا ہے نا اس میں سے، تو یہاں پہ جو کیا گیا نا کہ تم اس میں سے یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا کہ جن تم نے اٹھایا تھا، اور اگر تم نے کسی کا حق مہر مقرر کر دیا تھا تو اب تمہیں حق مہر دینا پڑے گا، اور اگر آپ کیا نہیں کرتے ہو، اگر آپ
حق مہر جو ہے نا کم بھی کرنا چاہو خوشی کے ساتھ، تھوڑا بہت زیادہ کرنا چاہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عورت کو مجبور نہ کیا جائے اس کے اوپر، عورت کو یا مرد کو مجبور نہ کیا جائے، ہم خوشی سے کم وغیرہ زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے بتا دیا گیا کہ تم اس میں سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو اب یہ آ گیا کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من فتياتكم المؤمنات والله عالم بإيمانكم بعضكم من بعض۔ اب کہتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے نا کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، اس کا مطلب ہے دیکھو نا طاقت کس چیز کی نہیں رکھتے، ظاہری بات ہے ان کے حقوق ادا کرنے، صرف ایک چیز نہیں ہوتی کہ جنسی خواہش پوری کرنے کی جو ہے نا مطلب ہے، جب نکاح کر کے لے کر آتے ہو تو لڑکی کا کھانا بھی آپ کے ذمے آتا ہے، لڑکی کا پینا، اس کے کپڑے، اس کی ضروریات وہ آپ کے ذمے آ جاتی ہیں، تو اب جو بندہ ایسا نہیں کر سکتا تو ان کے لیے کیا ہے، ان میں سے پھر تمہارے لیے کیا ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت میں ہو، واللہ عالم بإیمانکم، اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت معلوم ہے، اچھا جی، اور بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، یعنی ٹھیک ہے نا، تو زیادہ ہوتا ہے نا باندیوں کا مہر کیا ہوتا ہے اس میں سے، اچھا باندیوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا تھا، یاد رکھو باندی کے ساتھ، کسی کی باندی کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اگر وہ مسلمان باندی ہے تو اس میں سے یہ اہل ہے تو اس باندی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، نکاح بھی، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں آزاد عورت کے حق مہر نہیں ادا کر سکتا، تو وہ پھر کیا کر دے گا کسی باندی کے ساتھ، لیکن اس میں یہ ہوتی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر آپ نے کسی کی باندی کے ساتھ نکاح کیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ مالک کا غلام شمار ہوگا، وہ ہوگا تو اس کا بیٹا، یہ جو خامن جو تھا یعنی اس کا ہوگا تو اس کا بیٹا، لیکن ہوگا وہ غلام، اور جب یہ کسی کی باندی کے ساتھ نکاح کرے گا تو پھر وہ بندہ اپنی باندی کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے، اب کیا ہو گیا، اب اس نے نکاح کروا دیا ہے نا، اپنی باندی کا کوئی بندہ اگر نکاح کروا دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتا، تو اس لیے ان کو کیا کیا گیا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ تم جو ہے نا اگر تمہیں طاقت نہیں ہے تو پھر تم کیا کر لو، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ اس میں اب یہ بتایا گیا ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فن کے ہن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، دیکھو اب یہ آ گیا، تو ان باندیوں سے ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے فن کے ہن، تم ان سے نکاح کرو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کا حق مہر ادا کرو، محصنات غیر مصافحات، یہ بھی ٹھیک ہے نا، محصنات غیر مصافن ولا متخذات اخدان، اب یہ بھی بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے ان کو آپ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، فاتون جرم بالمعروف محصنات غیر مصافحات، تم ان کو کیا کر رہے ہو، ان کو پاک دامن بنایا جائے، یعنی محصنات غیر مصافحات، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں، یعنی ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں، یعنی ٹھیک ہے نا، چھپ کے جو ہے نا کوئی آشنائی پیدا کرنے کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا کہ جی اس میں سے تو محسنات ان کو تم ان کے ساتھ کیا کرو، نکاح کرو، تاکہ وہ کیا ہو جائیں، پاک دامن کو بنایا جائے اور ان سے وہ نہ ہو، اچھا بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ اس طرح کی جو لونڈیاں ہوتی تھی نا ان سے پھر غلط کام وغیرہ بھی کروایا کرتے تھے کہ جی دوسرے اس میں سے غلط اور طریقوں سے جو ہے، تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ جناب کہ ان سے صرف کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائی جو پیدا کرنا ہوتا ہے کہ صرف دوستیاں شودیاں پیدا کر لینا، فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں، فَإِذَا أُحْسِنَّ، یہ دو نون جو آئے ہوئے، ایک نون چھٹا سیگا تھا اور ایک جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا ایک اصلی ہے اور ایک اس میں سے ہے، فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور اس کے بعد بھی وہ کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر ان کی سزا کیا ہوگی، آدھی سزا واجب ہوگی، جو کہ کیا ہوتی ہیں آزاد عورتوں کے لیے جو ہوتی ہے نا، جو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہوتی ہے اس کی آدھی، کیا مطلب آزاد عورت کو اگر زنا کرے گی اور غیر شادی شدہ تھی تو اس کو 100 کوڑے لگتے ہیں، تو جو لونڈی زنا کرے گی تو اس کو کیا لگیں گے، 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اس میں سے اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے،
ٹھیک ہے نا؟ تو ان پر سزا اس سے آدھی سزا واجب ہو گئی، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، ٹھیک ہے نا؟ تم ان لوگوں کے لیے جن کو نکاح نہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، انتا کہ مطلب جس کو وہ ہے کہ جناب میں کہیں زنا نہ کر بیٹھوں، تو زنا سے بچنے کے لیے کرو، وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر ہی کی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھو، اب یہ سمجھو مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آزاد عورتیں جو غیر شادی شدہ ہو نا، تو ان کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ زنا کے 100 کوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 100 کوڑے سورہ نور کے اندر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے کیا کی گئی ہیں؟ اس میں سے ان کے لیے اس کی سزا کتنی مقرر کی گئی ہے؟ باندیوں کے لیے 50 کوڑے جو ہے نا وہ مقرر کی گئی ہیں، 50 کوڑے جو ہیں ان کے لیے جو ہے، باندیوں کے لیے، کہ جی 100 ان کی آدھی سزا ہوتی ہے اس میں سے۔ تو یہ اس میں سے بتا دیا گیا کہ جی اب آ گیا جی۔ اور اسی لیے دیکھو ایک یہ تو بات بھی آ گئی کہ نکاح کے مقاصد جو ہیں، اس طرح ایک اور نکاح، نکاح متع جس کو کہتے ہیں، یہ شیعہ کے نزدیک بھی ہوتا ہے نکاح متع، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف لڑکا لڑکی آپس میں کیا کر لیتے ہیں؟ تمتع کی نیت کر لیتے ہیں، اس میں کہتے ایک خاون لڑکا لڑکی کو کہتے ہیں اتمتع بکی، میں تو اسے نفع اٹھاؤں گا اتنے پیسوں کے عوض میں، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں جو نا اس میں راضی ہوں، اس میں گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو متع کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے، ظاہری بات ہے، زنا ہے نا یہ تو زنا ہے، کہ جی پیسوں کی بدولت وہ کر کے اور اتنی دیر کے لیے نفع حاصل کر کے، اور اس میں سے وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ جناب پہلے زمانے کے اندر جو تھا نا یہ کیا تھی گنجائش تھی، یہ آپ انشاءاللہ پڑھو گے، یہ کیا اجازت دی گئی تھی نہیں دی گئی تھی، کیا ہوا تھا، یہ حدیثوں کے اندر جو ہے نا یہ بات آتی ہے، پھر جو ہے نا یہ وہاں پہ وہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلو جی۔